کا لفظ آتا ہے کہ ہر وقت کے ہر قوم کے ساتھ اس کو اس کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہر قوم، یہ بھی آتا ہے. چلو قوم لگا دو، ہندو قوم ہوگی جیسے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں اس نے انبیاء قوموں کی طرف امتوں ہاں کی بھیجے، طرف ٹھیک دیا. ہے. تو کوشچن یہ تھا کہ جیسے عرب ہے، جو عرب کو دیکھ لیں، اگر عرب میں ایک ہود پروفیٹ کا نام ہے، مطلب 12 پروفیٹ ہم نام سے بول سکتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے یہ آئے تھے. اسرائیل میں آئے موسیز، اور یہ مطلب ان کے بھی بہت سارے پروفیٹ تھے. پر یہ انڈیا یہ سائڈ ایسی رہ گئی جیسے بولتے ہیں نا کہ اسکیپ آؤٹ کر کے، بالکل یہاں کسی کو، لوگ کو ہی نہیں پتا کسی کو کیا پروفیٹ تھا، کیا آیا تھا، کوئی نہ ہسٹوریکل ریفرنس، نہ کوئی سٹوری ٹیل. یہ کوشچن تھا کہ یہاں پہ کون آئے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ جو کرشنا اور رام ہو سکتے ہیں. بس یہ آنسر مل گیا مجھے. اور وہ ود دی ایویڈنس کے جو ان کے آپ کے جو اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے، ہاں جتنا بس اوریجنل جو ہے اس میں جو ہاں جی ریزمبلنس پائی جاتی ہے، جو نرک اور سورگ کے جو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، جو اخلاقیات، ہم ٹھیک. مورالٹی ہے، اس میں جو ریزمبلنس ہے، جو پریڈکشنز ہیں آخری نبی کے حوالے سے، یہ ساری اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ شاید یہی وہ لوگ تھے جو یہ کتابیں لے کے آئے تھے. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں فلاں فلاں نبی اس میں تھا، تو نہیں. وہ قرآن میں 100 انبیاء کا ذکر بھی نہیں ہے. 100 میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں صرف محاورتاً کہ 1,24,000 کے سامنے 100 کچھ بھی نہیں ہوتا. 100 کا بھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک. بٹ یہ اب آپ کے سوچنے کے لیے ہے کہ کیا یہ صرف کوئنسیڈنٹ ہو سکتا ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یا یہ اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ آپ کے پاس بھی آئے تھے، آپ کے پاس وہی اسکرپچر ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ وہ اسکرپچر نے جو باتیں کہی ہیں اس وقت وہ سارے کا سارا جو موجودہ جس طرح اسلام کہتے ہیں اس میں ہے. تو آپ اپنے ہی ریلیجن کو پرفیکٹ کر کے، چینج کا لفظ میں نہیں کہتا کہ آپ ریلیجن چینج کر کے مسلمان ہوں، اس کو پرفیکٹ کر کے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کر کے آپ شہادہ پڑھ کے، تو جو آپ کے ریلیجن کے جو اوریجنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ وہ پورا کر دیں. ٹھیک ٹھیک اوکے، بس یہی تھا کوشچن. تو تھینک یو. ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. ویسے میں ایک پروگرام اسٹریم کرنے والی ہوں کہ رام ایک فکشنل کیریکٹر ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہسٹری میں ایسی کوئی پرسنالٹی نہیں پائی جاتی. ان کے اپنے اسکرپچرز بھی اس چیز کو وہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر اتنا بڑا کنگ تھا اور ایودھیا میں راج کیا تھا تو کوئی محل، کوئی سلطنت، کوئی سکہ، کوئی چیز ملتا. تو رام جو ہے نا وہ یہ خود بھی پروو نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی ایگزسٹ کرتے تھے. انشاءاللہ اس پر بہت جلدی پروگرام آئے گا. تو نیکسٹ چلتے ہیں. اونلی 2 کویسچنس. اگر مسلمان بھائی ہوئے تو 2 کویسچن کا، ایک بھی کویسچن نہیں کرنے دوں گی میں آپ کو. جی اپنا جی تعارف السلام کریں. علیکم. لو جی. وعلیکم السلام جناب. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. 2 منٹ آپ کے حال چال کے ساتھ. جی جی. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اسلام کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو 2 جوڑوں میں بیچا، ایسا ہی ہے؟ نہیں جی، تو ایسا نہیں. ابھی چلیں میرا سوال سن لیں پھر بتا دینا. اچھا، وہ آپ تو نے پھر سوال دیا ہے میں نے. چلیں آپ مجھے صحیح کر دینا. اچھا، ابھی کچھ عرصے پہلے یا جی جی کہیے. جی ابھی کچھ عرصے پہلے کوئی سائنس نے کوئی چیز ورمز وغیرہ دیکھے ہیں جو ایک وقت میں فیمیل کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور دوسرے وقت میں میل کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے تھوڑا وہ کر دینا آپ. اچھا، ابھی آپ مسلمان ہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے. ابھی تک تو مسلمان ہی ہوں، لیکن ابھی میرا جو ایمان ہے وہ تھوڑا ڈگمگا رہا ہے. اس چیز کی وجہ سے؟ نہیں، اس چیز کی وجہ سے نہیں، بڑی چیزیں ہیں لیکن وہ بھی میں بتانا نہیں چاہتا. جیسے وہ چاند کا ٹکڑے ہونا، کمر سے سیمن نکلنا، میں نے اس پہ ڈاکومنٹریز دیکھی تھی، ایک دو اس کے آنسر دیکھے تھے، لیکن کوئی ایک بندہ اس چیز کا کوئی اور جواب دے رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ اس چیز کا کوئی اور جواب دے رہا ہوتا ہے، اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں. ہاں، بس آپ اس کا جواب دے دیں. ایک کام کیجیے گا کہ میں آپ کو آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے کہ دیکھیں، دین کو چھوڑنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، دین میں آنا بھی چھوٹی بات نہیں ہوتی، دین کو چھوڑنا بھی. کہ آپ سوال جو آپ نے خود سے پوچھنا ہے کہ کیا ایسے شک کی بیس پہ کہ جس کے آپ ٹھیک بھی ثابت نہیں کر سکتے، غلط بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو اس پہ جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اور نہ ہی سائنس کا ایسا مزاج ہے کہ وہ ایک چیز پہ کھڑی ہوتی ہے. تو اس چیز کو بیس بنا کے کیا آپ داؤ پہ لگا سکتے ہیں اپنا سب کچھ، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی زندگی، اپنی قبر، جنت، دوزخ، وہ بڑی چیزیں جو ایکچول میٹر کرتے ہیں کہ دنیا میں تو تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے چلے جائیں گے، پہلے بھی لوگ آئے چلے گئے.
کیا وہ سارے کا سارا آپ ایک شک کو اتنا وزن دے سکتے ہیں؟ پک بھی نہیں، شک صرف اس کی بیس پہ، بغیر خود تحقیق کیے، بغیر صرف یہ 2-4 ڈاکومنٹریز دیکھ کے. Is that a good decision, do you think? نہیں، اچھا ڈیسیجن تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اب ایک چیز اسلام نے کچھ عرصے پہلے کہی ہے، تو وہ اب آ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ایسی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم اس چیز کو پھر یہی سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے اس مذہب میں، یا پھر ہمارے سمجھنے میں. میں آپ سے اسی چیز کی میں آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اب ہمیں پتہ چلا، but the question is کہ how do we know that، کیسے ہمیں پتہ چلا، right؟ خیر میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا، بات اس سے پہلے بڑے دور چلی جائے، کیونکہ میں خود ایک زمانے میں ایسے ہی کہتا تھا کہ اب ہمیں پتہ چلا، ویسے بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے پتہ چلا، ایکچولی ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیکنیکل پیپرز میں اور لکھا ہوا ہوتا ہے، میڈیا میں اور خبریں آتی ہیں، تو پھر جب آپ زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہاں پہ تو ایسا نہیں لکھا ہوتا، اور اگر لکھا بھی ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد چینج ہو جاتا ہے. تو میں تو کسی بھی سائنٹیفک بیس پہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا جو کہ خود انسرٹن ہے. آج آپ دین چھوڑ دیں، کل سائنٹیفک ریسرچ آ جائے، وہاں پہ لکھا ہو کہ نہیں سیمن ایگزیکٹلی وہیں سے آتا ہے، تو پھر آپ کا ایمان تو سائنس پہ ہوا نا، پھر آپ کا ایمان تو کسی اور چیز پہ نہ ہوا. اور سائنس تو ہر روز ہی اپنا ویو چینج کرتی ہے. میں آپ کو ایک آخری بات اس پہ کہہ کے میں دوبارہ آپ کے سوال کی طرف میں آنا چاہوں گا. آئنسٹائن نے ایک دفعہ ایگزام پیپر اپنے وہ تیار کیا، اینول جو ہوتا ہے ایگزام اسٹوڈنٹس کا، اس کے لیے. تو اس کے کولیگ نے وہ جب کویسچنئر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی سوال نامہ نہیں ہے، وہی نہیں ہے ایگزام جو ہم نے پچھلے سال دیا تھا اسٹوڈنٹس کو. اس نے کہا ہاں بالکل وہی ہے. تو اس نے کہا پھر یہ دوبارہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو آئنسٹائن نے کہا اس لیے کہ جواب چینج ہو چکے ہیں. اتنی تیزی سے سائنس آگے بڑھتی ہے کہ یہ سوال جو ہم نے پچھلے سال کیے تھے ان کے جواب اور تھے، اب اور ہیں. تو جو سائنس اپنی نیچر کے اعتبار سے اتنی ڈائنامک ہے کہ اس میں ہر روز نئی چیزیں آتی ہیں، آج جو کہتی ہے کل اس پہ اس کا ویو چینج ہو جاتا ہے. تو اس کی بیس پہ میں ایک ایسے دین کو تو نہیں چھوڑوں گا کہ جو ہمیں قانون وراثت دیتی ہے، جو ہمیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتاتی ہے، جو ہمیں بچوں کے حقوق کے بارے میں بتاتی ہے، جو ہمیں اکانومی کے بارے میں جو دین ہمیں بتاتا ہے، جس میں یہ ہمارے یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ٹیکسیشن سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ان کے پورے کا پورا وہ ہماری زندگی کے ہر آسپیکٹ کو انکمپس کرتی ہے، اور اسی کی بیس پہ ہمارے جو اعمال ہیں اس پہ ہماری جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. یہ میں سارے کا سارا چھوڑ دوں، چلے جنت دوزخ کو بھی سائڈ پہ رکھیں، وہ تو اگلے جہاں میں ہونا ہے. اس جہاں میں ہمیں جو ایک بہترین اخلاقی زندگی ملتی ہے، ایک سسٹمیٹک لائف ملتی ہے، وہ سارے کا سارا میں اس لیے چھوڑ دوں کہ آج سائنس کچھ ایسا کہہ رہی ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ کچھ اور کہہ دے. تو میرا ایمان کس چیز کا ہوا پھر؟ That's one thing. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے کہا کہ ہر چیز 2 جوڑوں میں بنائی ہے. نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس نے ہر چیز 2 جوڑوں میں بنائی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے چیزوں کو جوڑوں میں بنایا ہے، چیزوں کے جوڑوں میں. اچھا، اب جوڑے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جوڑا ہمیشہ 2 ہی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جوڑے زیادہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، خود قرآن میں کہا گیا ہے، 3 کو بھی، گروہوں کو بھی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس پہ استاد نعمان صاحب کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور میں انہی کے حوالے سے کہوں گا کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس نے ہر چیز کو 2 میں بنایا ہوا ہے. یہ تو ہے نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو پھر جہاں پہ بھی اس نے جوڑوں کا یا ازواج کا ذکر کیا ہوتا تو وہاں پہ اس کا ہر وقت مطلب 2 ہی ہوتا. تو ایسا تو نہیں ہے، تو 2 سے زیادہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ چیزیں 2 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ واحد ہستی ہے جس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے. باقیوں کے 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. It doesn't really matter. ایک اللہ ایسا احد ہے کہ اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے. باقی آپ جس کی بات کر رہے ہیں، امیبا کی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ لیزرڈز بھی ہیں ایسے، that's true کہ وہ اس طرح سے نہیں وہ ملتے. لیکن جوڑوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اب مثال کے طور پہ درخت ہیں کچھ ایسے، اگین میں استاد نعمان کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ درخت ایسے ہیں جو دوسرے درختوں کے ساتھ ہی پلتے ہیں. قسمیں کچھ درختوں کی ایسی ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ ایک درخت فیمیل ہے اور وہ دوسرا میل، ایسے نہیں ہے. کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جوڑا کوئی اور درخت بن جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک درخت ہوگا وہاں پہ دوسرا درخت ہوگا، ادروائز نہیں ہے. اگین وہ میل فیمیل والا نہیں ہے، ازواج نہیں ایک دوسرے کے، لیکن ان کی یہ ڈپینڈنسی پائی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جو جس ڈیزرٹ کا آپ نے نام لیا ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بغیر نر کے وہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ جینیٹک لیول پہ جائیں گے تو وہاں پہ بغیر نر کے پیدا نہیں کر سکتی ہے.
जेनेटिक लेवल में अगर आपका जीनोम पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 2 ही आपको मिलेंगे। वहाँ पे जब ये मुझे पता नहीं है कि आप ये सारी जो ये ज़ाइगोट्स और ये सारा जर्म लाइन वगैरह की साइंस को समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन अगर आप मैं जल्दी से मैं कंफर्म कर दूं कि बेसिकली हमारा जो स्पर्म है, एग है, उसकी फर्टिलाइजेशन है, उसके बाद फिर आगे जो जेनेटिक मटेरियल है वो जर्म लाइन के जरिए आगे वो जाता है, जो सोमेटिक होता है वो नहीं जाता, एंड सो फोर्थ। जेनेटिक लेवल पे वो जो उसकी आगे तौलीद होती है वो जोड़े की बेस पे ही होती है। वहाँ पे मुज़क्कर मोनस दोनों मौजूद होते हैं, उसके अंदर ही मौजूद होते हैं, तो वो भी एक बेसिकली उसके अंदर जोड़ा तो काम कर रहा है। आयत कम हो, आप याद ये चीज़ ज़हन में रखें कि अमीबा हो, कोई लिजर्ड हो, कुछ भी हो अगेन उस्ताद नुमान ने बात कही है कि अमीबा इज़ नॉट गोइंग टू अंडर अल्लाह, कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, जो बना हुआ है, उसको हम किसी एक चीज़ को देख के और वो भी खुद फ़र्ज़ करके इसका क्या मतलब है कि इसका कोई हस्बैंड होगा या ऐसा होगा, नहीं। अल्लाह ये कह रहा है कि चीज़ें ग्रोहों में होती हैं। अभी इस पे अगर आसिम भाई कुछ कहना चाहें तो मैं वो आयत का रेफरेंस ले लूँगा जहाँ पे जोड़े का मतलब ज़्यादा भी है। मेरे ज़हन में नहीं आ रही है, मैं लेकिन चाहता हूँ कि मैं आपको दे दूँ अगर मुझे मिल जाती है, कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात वो है जो बगैर जोड़े के है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रोह में रहने वाली हैं। जी फरमाइए। जी कैसर भाई, आई थिंक ये वो कुल्ल शैइन खलकना ज़ौजैन का जो है वो तज़किरा कर रहे थे। तो एक तो सबसे पहली बात कि कुल का जो लफ्ज़ है ना, वो मतलब अक्सरियत पे भी बोला जाता है, उसका कभी कतई मतलब नहीं होता कि उसके अंदर हर एक मखलूक जो है वो शामिल है। तो सबसे पहले ये यानी कि नहवी तौर पे ये ज़हन में रहे कि कुल का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उसके अंदर हर एक चीज़ शामिल है, ठीक है? तो इससे ही सबसे पहली बात कि डाउट नहीं आना चाहिए कि अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सब के अंदर जो चीज़ें यानी कि जोड़े में होने का मतलब वैसा ही है जैसे कि मर्द और औरत। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि हमारे मुफस्सिरीन ने इस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी तफसीर की है और बताया कि जोड़े का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता, जैसा कि अभी कैसर भाई भी ने उसकी तशरीह की कि मर्द या औरत होना, मेल या फीमेल होना, बल्कि उसको हम जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझे कि एक हम लोग हैं जो मेल और फीमेल अलग होते हैं और फिर आपस में मिलके जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से इसका एक जोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर एक ही स्पीशीज के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों की सलाहियत मौजूद है। तो एक तरीके से देखें तो वो मेरा यानी कि मुकाबिल हुआ, वो मेरा जोड़ा हुआ, यानी कि मैं एक अलग शख्सियत रखता हूँ, हमारी स्पीशीज एक अलग शख्सियत रखती है, और ऐसी स्पीशीज जो कि खुद के अंदर ही तौलीद नस्ल का काम करती है, वो एक अलग फंक्शन रखती है। तो वो मेरे लिए जो है वो ज़ौजैन के लिए अंदर शामिल होगा, जैसे कि दिन के लिए रात, ज़ौज के लिए हमारे मुफस्सिरीन ने शामिल किया है ना, बुलंदी के लिए पस्ती, तो ज़िद को भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो हमारा ज़िद क्या है? हम ऐसे हैं जो अलग-अलग मेल फीमेल में पैदा करते हैं, तो हमारी ज़िद एक ऐसी मखलूक होगी जो खुद अपने निज़ाम के अंदर ही ये दोनों चीज़ें रखती हो। तो जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम्पल इस आयत को गलत करने के लिए जो लोग देते हैं, वही एग्ज़ाम्पल मेरे लिए इस आयत के सही होने की मिसाल है। जी खैसर। जी सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। मैं अभी दोबारा उस आयत का मैं रेफरेंस देख रहा हूँ ताकि वो हो जाए कि ये जो ज़ौज का जो कॉन्सेप्ट है वो मेल और फीमेल का नहीं है। ये इसको स्ट्रॉ मैनिंग कहते हैं। 2 क्वेश्चन साहब, सॉरी आपका मैं 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ, आप इसी नाम से आए हैं। स्ट्रॉ मैनिंग होती है कि किसी आर्गुमेंट को मिसकैरेक्टराइज करना, उसको अपना रंग देना और फिर उसको गलत साबित करके बहस जीतने की कोशिश करना। ये हमारे जो आमतौर पर इस्लामोफोब्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो इसमें यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ जो है वो मेल और फीमेल से ही बनी हुई है एंड देयरफॉर दिस इज़ हाउ इट गोज़। इट डज़न्ट मीन दैट। और जिस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है जो आपको ये बता रहे हैं कि नहीं वो हर चीज़ जो होगी वो जोड़ों में ही होगी। पर अगेन इफ़ आई कैन रियली क्विकली वो आप मुझे अंदाज़ा होता है आपने ये सवाल करना है तो मैं कुछ ना कुछ अपने जहन में वो रखता। वो एक कुरान की आयत है जिसमें ज़ौजैन का लफ्ज़ जो है वो 2 से ज़्यादा के लिए आपके रेफरेंस के लिए। खैर चलें, अब अगर मुझे इस वक्त नहीं मिल रही तो आप फिर भी साथ रहिएगा। मुझे जब भी वो मुझे मिलती है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको मैं वो कर दूंगा। बल्कि शायद मुझे एक सेकंड, बल्कि इस दौरान अपना आप दूसरा सवाल पूछ लें जब तक मैं उसको मैं देख रहा हूँ। जी जी, मेरा दूसरा सवाल ये, चले मान लेते हैं इस्लाम बिल्कुल करेक्ट है, तो बंदा माने तो माने किसका इस्लाम? क्या बंदा जाके तालिबान का इस्लाम माने जो जाके बच्चों को ज़िबा करते हैं और औरतों को
پڑھنے نہیں دیتے یا پھر ان کی تعلیم پہ پابندی لگاتے ہیں، یا پھر ہم ایران چلے جائیں ادھر ان کا شیعہ کا اسلام قبول کریں، یا پھر یہاں پر آ کے ہماری جو تحریک لبیک ہے اس کا اسلام قبول کریں، ہم جائیں تو جائیں کہاں پر؟ ویسے حد ہے اس کوشچن کی. یہ بڑے غصے میں آپ نے سوال پوچھا ہے ویسے. نہیں غصے میں تو اچھا سوری میں آپ کو میوٹ کر دیا، وہ اصل میں نا آپ کی طرف سے ایکو آ رہا ہے، تو آپ بات مکمل کر لیں پھر کیسر بھائی بات کر لیں گے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں پہلے. جی میں نے مکمل کر لی ہے بات. بس وہ والی بات آپ کی مجھے راس نہیں ہے، آپ نے کیا حد کر دی ہے سوال کی، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. باقی میں اس چلیں کو آپ ایکسپلین جواب دے کروں دیں. تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتی فی الحال. جی کیسر بھائی. تو گزارش مجھے آپ سے ایکسپلینیشن چاہیے بھی نہیں، میں کاسب کثیر بھائی سے بات کر رہا ہوں. میوٹ کر دو. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. جی کیسر بھائی. دیکھیے گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ کس اسلام کو یہ امپلائی کرتا ہے کہ اسلام علیحدہ علیحدہ سے ہیں، وچ از ناٹ دا کیس. اسلام کو علیحدہ علیحدہ سسٹم نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری انٹرپریٹیشنز میں فرق ہے، جو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا پاسبل ہے کہ ایک اسلام کو ماننے والوں کی انٹرپریٹیشنز علیحدہ ہوں؟ ایبسلیوٹلی، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اسلام میں اور باقی جتنے سسٹمز آپ کو ملیں گے ان میں ایک فرق یہ ہے کہ باقی سے یہ بات ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک ایکس سناتنی بھائی ہیں، ان سے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اسلام کو بہت اسٹڈی کیا، بہت پڑھا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے. تو میں ان سے میرا انٹرویو ہو رہا تھا، تو ان سے میں نے یہی بات پوچھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم ایک بھگوان کو مانیں کہ دوسرے کو مانیں کہ تیسرے کا سب بھگوان ہی اپنے اپنے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو کوئی آدمی مسلمانوں میں بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے اتنے فرقے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل، جب میں اسلام کو پڑھ رہا تھا تو میرا بھی یہ سوال تھا. لیکن میں نے جو چیز نوٹ کی جس نے مجھے بڑا کنونس کیا کہ وہ یہ ہے کہ اسلام میں آپ جتنے مرضی آپ اس کی تشریح کر لیں، جتنے مرضی مسالک بن جائیں، اللہ کی توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نمازوں کے اوقات جو اس کی تعداد ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حج، زکات، ان چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی کہ جو اصولی چیزیں ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو اس کی فردر انٹرپریٹیشن ہے اس میں فرق آ سکتا ہے، اور یہ اسلام کے مزاج کے ساتھ پرفیکٹلی کنسسٹنٹ ہے. اسلام انفیکٹ انکریج کرتا ہے کہ آپ میں اگر آپ مختلف طرح کے جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، سو لانگ ایز وہ اسلام کے اصول کو وہ نہیں چھیڑتے، تو اسلام آپ کو بالکل بھی اس سے منع نہیں کرتا. ہم تو چلے اتنے ٹائم کے بعد کے لوگ ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احزاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ جو ان کے خلاف ہوا، تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ وہاں پہ پہنچیں، یعنی کہ جلد سے جلد وہاں پہ پہنچیں، نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. تو رستے میں نماز کا وقت ہو گیا. اب کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے اس حکم کی تشریح یہ کی کہ اس سے مراد یہ تھی کہ آپ جلد سے جلد پہنچے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں ہی نہ. جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے کہا نہیں، اس کا یہی مطلب تھا کہ آپ نماز رستے میں نہ پڑھیں. جلد سے جلد پہنچنے کا مطلب ہے جلد سے جلد پہنچے. جب بات اللہ کے رسول تک گئی تو اللہ کے رسول نے دونوں میں سے کسی کو بھی کنڈیم نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان کے اس فیصلے سے کیا اللہ پہ جو اس کے لا شریک ہونے پہ ایمان ہے، کیا وہ اس پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں. کیا ختم نبوت پہ کوئی ایمان پڑا؟ نہیں. کیا اسلام کی حقانیت پہ جو ایمان ہے کیا اس پہ فرق پڑا؟ نہیں. ایک حکم کی انٹرپریٹیشن ہے نا، تو اچھی بات ہے آپ نے عقل استعمال کر لی. تو وہی چیز ایک اس دنیا میں آج ایکسٹریپولیٹ ہوتی ہے کہ ایک اگر آپ کو مسالے کا فرق نظر آ رہا ہے، امام مالک ہیں، امام یہ کہ جو مختلف ہمارے سسٹمز ہیں اسلام میں جورس اسٹوڈنٹس کے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. ہاں کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے. یہ جو آپ نے کہا گلے کاٹ رہے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ، اب میں طالبان کا نہیں کہوں گا، اس میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے گلے کاٹے یا نہیں کاٹے، لیکن چلیں آئسس وغیرہ سارے گزرے تو ان پہ تو ہم سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی وہ تو خارجی، ان پہ تو حدیث ان جیسے لوگوں کے لیے آئی ہوئی ہیں کہ ان کی آپ نمازیں دیکھے گا بڑی اچھی ہوں گی، عبادتیں ہوں گی، لیکن یہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. ان کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو آپ موازنہ کر رہے ہیں کسی اسلام کے کسی مسلک کے ساتھ؟ انٹرپریٹیشن کا فرق کوئی بری بات نہیں، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. آپ توحید پہ رہیں، ختم نبوت پہ رہیں، اس کے اندر اندر آپ کو جو سسٹم اچھا لگتا ہے سو لانگ ایز وہ اسلام کے اصول کے خلاف نہیں ہے، یو اوکے ٹو ڈو سو. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. اوکے بھائی چلیں، ٹیک کیئر. چلیں سسٹر کسی دوسرے کالر کو لینے سے پہلے قیصر بھائی اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے، رات زیادہ ہو رہی ہے ہمارے. جی شکریہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی، تھینک یو. بہت شکریہ عاصم بھائی، آپ نے بیک اپ دیا.
جزائے خیر اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ آپ کو. اچھا نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ایس جی صاحب ہیں لیکن ایک منٹ میں یہاں پہ ڈی ایس صاحب چلے گئے. کندن راتھوڑ صاحب ہیں, نام سے لگ رہا ہے ان کو لے لیتے ہیں. جی اپنا تعارف کروائیے گا کندن راتھوڑ صاحب. ہلو آواز آ رہی ہے سر میرے؟ جی آ رہی ہے جناب. اوکے سر, میرا سوال سر ایکچولی ایوولوشن پر ہے. تو کروا دیجئے, اپنا تعارف تو میرے بھائی کروا دو. کس ازم کو مانتے ہو, مانتے بھی ہو کہ نہیں مانتے؟ سوری, میں کسی ازم کو نہیں مانتا. تو کیا ہو میرے بھائی؟ آسان کام ہے. تو میں تو فری تھنکر ہوں. فری تھنکر کو کیا کہیں گے, کون سا ازم کہیں گے کیسر بھائی؟ I think self indulgenceism ہے میرے خیال میں یہ. اتنا مشکل, میرا جبڑا ہی ٹیڑھا ہو جائے بولتے بولتے. کندن راتھوڑ صاحب, اسلامو فوب جو ہے وہ ان کے لیے تھا. آپ کو اسلام سے کوئی اعتراض ہے, کوئی آبجیکشن ہے تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. جی سوری میم, کیسر صاحب ایکچولی دنیا کا کوئی بھی اگر ریلیجن ہو, ہاں تو سر اس میں ایسی کیا چیزیں ہوتی ہے کہ ہمیں اسے ماننا ہی چاہیے؟ مطلب ایسی تو کچھ چیزیں دکھتی نہیں نا سر اس میں. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. میں جی آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کیونکہ آپ کے جیسے تارکک لوگ, آپ سر اتنے انٹیلیجنٹ ہیں سر, کسی بھی چیز پر بلیو کرنے سے پہلے سر اسے تھوڑا اس کا آبزرویشن کر کے سر اس کا سائنٹیفک چیزوں سے انالائز تو کرنا پڑے گا نا سر. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. میں پھر بھی میں یہ بات پہلے آپ سے کہوں گا کہ کوئی ضروری نہیں ہے. There's absolutely no reason whatsoever کہ آپ ہر چیز آپ یہ there is no reason کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ تو کسی بھی ریلیجن کو مانتا ہے وہ کیوں مانتا ہے. I don't know. میں مسلمان ہوں, مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھیں, I'd be happy to provide an answer کہ میں کیوں مانتا ہوں یا باقی لوگ کیوں مانتے ہیں. That's one thing. لیکن باقیوں کا میں کیا کہہ سکتا ہوں. I don't know. مانتے ہوں گے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی ان کے پاس. ہاں سر, میں یہی جاننا چاہتا تھا سر آپ کی کیا وجوہات ہے سر اسلام کو ماننے کے پیچھے؟ جی میری وجہ اسلام کو ماننے کی بڑی سمپل ہے کہ میں اسلام کو سمجھتا ہوں کہ یہ پرفیکٹلی کنسسٹنٹ ہے جو میرے اندر کا جہاں ہے اس سے. جو ہیومن ڈیولپمنٹ کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ کون سا ایسا سسٹم ہے کہ جو انڈیویجول لیول پہ ایک ہیومن کو ڈیولپ کرتا ہے اور کولیکٹیو لیول پہ ایک سسٹم کو ڈیولپ کرتا ہے, جو انڈیویجول کو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور سسٹم کو انڈیویجول کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, جس میں عدل ہے, جس میں بے ایمانی نہیں ہے, جس میں استحصال نہیں ہے, یعنی کہ جس میں اوپریشن نہیں ہے, جس میں غریب امیر کا پیسے کا فرق ہو سکتا ہے لیکن سوشل سٹیٹس کا کوئی فرق نہیں ہے. مسجد میں کسی کو اس بیس پہ نہیں نکالا جا سکتا پہلی صف سے کہ وہ امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی فیملی میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کے اسپیشل رائٹس ہو گئے ہیں, یا آپ کسی اور فیملی میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کے اسپیشل رائٹس بالکل ہیں ہی نہیں, سرے سے آپ عام انسان سے بھی کم ہیں. اس میں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے جو مجھے باقی جگہوں پہ پرابلمز نظر آتے ہیں. فار دیٹ ریزن آئی سے کہ میں اس لیے مسلمان ہوں. سر پرابلمس تو سر اسلام میں بھی ہے اور ہر کوئی ریلیجن میں ہے سر. بتائیے. اور اگر آپ ریلیجیس اسکرپچر کی بات کریں سر تو یہ تو کاپی پیسٹڈ ہے سر ایک دوسرے کے. مطلب آپ ہندوازم دیکھ لیجئے سر یا پھر کرسچینٹی دیکھ لیجئے سر. صحیح. ہاں, اور اسلام کو بھی اگر دیکھا جائے سر تو بھی ہم ایک چیز نوٹس کر سکتے ہیں سر, اس میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے لی گئی ہے سر. اچھا, ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں اجے صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ سنی تھی آپ نے باتیں؟ جی میں نے بدھزم کے بارے میں سر سنا تھا, آپ لارڈ بدھا کے بارے میں بول رہے تھے سر. سارا میں اس کو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. وہاں پہ ہم یہی باتیں کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دین ہے جس میں بہت سی لوگوں نے لوکل لیول پہ کریٹیوٹی کی ہے لیکن بہت سی ریزمبلنس بچ بھی گئی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر ایک ہی سورس سے انفارمیشن آئی ہے تو وہ کمپلیٹلی 180 ڈگریز وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. بہت کچھ اس میں آپس میں ملتا ہوگا, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ہاں پر سر یہ تو اس زمانے کے حساب سے ہے نا سر, کیونکہ
अगर अगर तार्किक से सोचा जाए सर, अगर फॉर एग्जांपल कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, तो सर सही उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया होता, जैसे कि सर हम सभी कॉन्शियस है सर, तो ये जो कुरान है या फिर उनके जो भी स्क्रिप्चर में बताया, ये डायरेक्टली सर हमारे जन्म के साथ ही आ सकता था ना सर, अगर वो चाहते तो। फिर ये पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में उस रीजन के लिए क्यों पैदा किया गया है सर सब कुछ? सॉरी, मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है सर। किस रिलीजन के लिए कर किया गया है? अच्छा, आप ये क्वेश्चन, अब आप सनातनी हैं इस वक्त या आप एथियस्ट हैं, क्या हैं आप? सर एक्चुअली मैं ठीक, आप एथियस्ट समझ सकते हो सर। ठीक है, एथियस्ट। तो आप बेसिकली कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, सब ये गलत है, ऐसा ही है? सर कोई खुदा नहीं, मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट ने हमें बताया है सर, वो तो बिल्कुल ही नहीं है सर। वो खुदा नहीं है? जी नहीं। ठीक है, अब आपने ये एक नॉलेज क्लेम किया है, तो इसका सबूत आपने देना है कि नहीं देना है, या मैं नहीं देना होगा बाद में वो भी? सर आप तो रिलीजियस स्क्रिप्चर के आधार पर आप दे सकते हो सर इसका नहीं, आप लेकिन एविडेंस। क्लेम आपने किया है ना कि रिलीजन ने जो खुदा का तस्वर दिया है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो गलत है। तो आप इसको फिलॉसफी में कहते हैं एपिस्टेमिक स्टेटस क्लेम करना। आप एपिस्टेमिक स्टेटस आपने अस्यूम कर लिया है, आपने एक नॉलेज क्लेम कर दिया है। अच्छा, इस्लाम में कुरान जो हमारा जो कुरान है, ये कहता है कि अल्लाह अहद है, एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, बीवी बच्चे नहीं हैं उसके, यानी कि, और वो डिपेंडेंट नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये क्यों गलत है? सर ये सही भी कैसे हो सकता है सर? एक्चुअली कुरान को हम सही कैसे माने सर? कुरान ही नहीं, मतलब तो उस सर पे कोई भी रिलीजियस उस पे स्क्रिप्चर हो, उसे हम सही किस आधार पर माने सर? भाई, छोड़, उसको आ जाते हैं उस पे भी, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक दावा किया है। मैंने आपसे आगे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है कि आप कहते हैं कि जो रिलीजन कॉन्सेप्ट देता है खुदा का, सॉरी, आई एम सॉरी टू से सर, रिलीजन के मैं आपको मुताबिक बीच में काट रहा हूँ सर। दिया है। आप मुझे ये बताइए कि ये क्यों गलत है, क्योंकि नॉलेज क्लेम आपने किया है। सर जो क्लेम कुरान करती है सर, उसके अकॉर्डिंग तो गॉड ऐसा होना ही नहीं चाहिए सर। क्यों क्यों नहीं कोई होना गॉड ऐसा चाहेगा कि चाहिए? आप मेरी क्यों नहीं? इबादत करते रहो? छोड़े उसको, उस पे आते हैं। आपने कहा कि ऐसा खुदा नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपसे कुछ स्पेसिफिक, हमारी जो सूरह इखलास है, मैंने उसका मफहूम आपके सामने रखा है कि खुदा को एक क्यों नहीं होना चाहिए। वाई? तो सर एक नहीं होना चाहिए का मतलब यह है कि आप समझते हैं कि खुदा को एक से ज्यादा होना चाहिए। वाई? नो सर, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि खुदा को एक से ज्यादा होना चाहिए। बट सर सोचिए एक सर कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में क्या बताता है हमारा कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो एक या एक फिर? एक होना चाहिए, खुदा को प्लीज एक सर होना आंसर चाहिए। कीजिए। नहीं सर, एक्चुअली खुदा होना ही नहीं चाहिए सर। जिस तरह के नेचर के लॉज है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी खुदा की आवश्यकता होती है सर। मतलब आपको बट क्या अगर लगता है, स्क्रिप्चर्स की आप बात बुरा करें तो नहीं सर तो मानेंगे? फिर अच्छा, आपको क्या लगता है, आप बुरा ना माने जी। तो मुझे उससे कंसर्न तो नहीं होना चाहिए ना? आपको क्या लगता है, आप कल अपना माइंड चेंज भी कर सकते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक बड़ी सिंपल सी आपसे मैं बात पूछ रहा हूँ कि आप कहते हैं कि गॉड होना ही नहीं चाहिए। वाई? हाँ, क्योंकि क्यों नहीं? जब मैं रिलीजियस टेक्स्ट देखता हूँ सर, हम्म, जब मैं रिलीजियस टेक्स्ट देखता हूँ तो उसमें अनफॉल्सिबल चीजें नहीं दिखती सर। मतलब सारी की सारी चीजें फॉल्सी, मतलब झूठी दिखती है सर। क्योंकि आप ओरिजिन ऑफ लाइफ को ले लीजिए या फिर आप अ, मतलब साइंस के किसी चीज को फॉलो ही नहीं करते सर वो। कर भी नहीं सकते, उसकी एक वजह है। तो फिर हम किस आधार पर सर, कौन से तार्किक दृष्टि से हम उसे अप्लाई करें सर फिर? साइंस पे हम ईमान नहीं कर लाने के लिए सकते। सर। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो देखिए, मैं हम्म, साइंस का मुखालिफ नहीं हूँ, ना ही मैं साइंस का मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ साइंस हम इंसानों की सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एज एन एंटरप्राइज जो हमने क्रिएट की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन साइंस के बेस पे हम खुदा को या मज़हब को क्यों हम नहीं मान सकते, और उसकी वजह ये है कि जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, इसकी बेस साइंटिफिक नहीं है, फिलोसॉफिकल है। फिलॉसफी में एक चीज़ है, एक फिलोसॉफिकल डिवाइस है जिसे कहा जाता है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म।
इसके बारे में जानते हैं आप ये क्या होता है? हाँ सर। बताएंगे हमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में? सर मैं एक्चुअली ये जानना चाहता था सर, कोई भी रिलीजियस